Back button, nav bar. الحمد للہ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان وزين أخلاقنا بنور السنة والقرآن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد الذي أنزل عليه الفرقان وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا بالبيان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إني بعثت رحمة فأدوا عني أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے نظم داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا. حاضرین گرامی قدر، ماہ ربیع الاول کے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان پر ہونے والے ہمارے دروس میں سے آج یہ تیسرا درس ہے الحمدللہ. آئندہ بھی انشاءاللہ یہ ترتیب جاری رہے گی. آج کے درس میں بالکل آسان اور ایک سیدھا سادہ عام فہم پوائنٹ
عنوان اور موضوع آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، اور وہ ہے حقیقی تبدیلی۔ ایک ہے صرف تبدیلی کا نعرہ، اور ایک ہے حقیقی تبدیلی جس کو صرف اپنوں نے نہیں غیروں نے بھی مانا ہے۔ میری مراد وہ تبدیلی نہیں جس کی بات عمران نے کی، میری مراد وہ تبدیلی ہے جو صاحب قرآن کے آنے سے آئی ہے۔ میری مراد یہ تبدیلی نہیں جو لوگ اس سرکار سے جس کی توقع رکھتے ہیں، میری مراد وہ تبدیلی ہے جو سرکار مدینہ کے قدموں سے وابستہ ہے، اور وہ حقیقی تبدیلی ہے۔ ہمیشہ جب کوئی نئی شخصیت آتی ہے، نئی حکومت آتی ہے، نیا اقتدار آتا ہے، تو عوام اس سے یہ توقع رکھتی ہے کہ اس کے آنے سے تبدیلی کیا آئے گی، اس کے آنے سے انقلاب کون سا آئے گا، کیا نظام اسی طرح رہے گا جیسے پہلے تھا، یا اس کے آنے سے بدل جائے گا۔ ارے دنیا میں کسی حکومت کے آنے اور جانے سے نظام بدلے یا نہ بدلے یہ الگ بات ہے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے آمنہ کے لال کے آنے سے ایسا نظام بدلا کہ قیامت کی صبح تک اس تبدیلی کو کوئی بدل نہیں پائے گا، اور وہ نظام جب رکے گا تو پھر اللہ زمین و آسمان کو باقی نہیں رکھے گا۔ وہ اس تبدیلی کے نتیجے میں لایا ہوا نظام ہے جو حضور کے آنے سے آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے تبدیلی کیا آئی ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر تشریف نہیں لائے تھے تو ان سے پہلے کیا حالات تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 571 سال گزر گئے، درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا۔ جب نبی سے امت دور ہوئی ہے تو آہستہ آہستہ بگاڑ آتے آتے ایک وقت آیا کہ انسانیت اپنی انسانیت کو کھو چکی، اور انسان شکلوں میں انسان تھے مگر کردار میں حیوان تھے۔ حضور کی تشریف آوری سے پہلے انسان کل انعام تھے، بلکہ بل ہم اضل، انسان شکل میں انسان تھے مگر کردار میں جانوروں سے بھی بدتر تھے۔ یأکلون المیتۃ ویعبدون الاصنام، یہ چلتے پھرتے تو بظاہر انسان تھے مگر یہ مردار کھاتے تھے اور اللہ کو چھوڑ کر سب کے سامنے سر جھکاتے تھے۔ یہ کردار کی پستیوں میں اتنے نیچے چلے گئے تھے کہ عام رشتے تو درکنار، ماں جیسے اور بہن جیسے مقدس رشتوں کو بھی ہوس کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ یہ معاشرہ اخلاق و کردار کی اتنی نچلی سطح پہ چلا گیا کہ اس کے اندر انصاف اور عدل ناپید ہو گیا تھا۔ یہ معاشرہ بگاڑ کے اتنی آخری حد تک چلا گیا کہ ان کے اندر محبت نام کی کوئی چیز نہ رہی، نفرتوں کا عروج تھا، فسادات کا عروج تھا، عداوتوں کا عروج تھا، بد کرداری کا عروج تھا، چوری اور ڈاکوں کا عروج تھا، ظلم کو جوانی مل گئی تھی، تشدد کو تابانی مل گئی تھی، ہر طرف ظلم و تشدد کا بسیرا تھا، ہر طرف کفر اور شرک کا اندھیرا تھا، ہر طرف کمزور اور ناتواں انسان ظلم کی چکی میں پس رہا تھا۔ یتیموں کو کوئی کیا پوچھتا، بیٹی کو تو بعض قبائل کے ہاں زندہ رہنے کا حق بھی نہیں تھا۔ الغرض اطراف عالم میں ظلم، تشدد، شرک اور کفر کی گھٹا ٹوپ اندھیری رات چھائی ہوئی تھی۔ خلاق عالم جو انسان سے
اس کی حقیقی ماں سے کہیں زیادہ بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ خلاق عالم نے انسانیت کی اس بگڑی ہوئی حالت کو دیکھا، اس حالت زار کو دیکھا تو رب العالمین کو ترس آ گیا، اور اللہ نے اس بگاڑ کو سنوارنے کے لیے ان انسانوں میں ایک عظیم انسان اپنے آخری پیغمبر کے سر پہ تاج نبوت سجا کے بھیج دیا۔ اب تبدیلی کیا آئی ہے؟ جہاں شرک تھا وہاں توحید کی شمع جلی ہے۔ اب تبدیلی کیا آئی ہے؟ جہاں ظلم تھا وہاں انصاف آیا ہے۔ تبدیلی یہ آئی ہے، جہاں بدعت تھی، جہاں بدعت کا اندھیرا تھا وہاں سنت کا سویرا ہو گیا۔ تبدیلی یہ آئی ہے کہ جس جنس کو جینے کا حق نہیں تھا اس کے قدموں میں جنت رکھ دی گئی۔ تبدیلی یہ آئی ہے کہ جو رہزن تھے وہ رہبر بن گئے۔ تبدیلی یہ آئی ہے کہ بکریوں کو چرانے والے زمانے کو چلانے والے بن گئے۔ تبدیلی یہ آئی ہے کہ جو ڈاکو تھے وہ محافظ بن گئے۔ تبدیلی یہ آئی ہے کہ جو بد کردار تھے وہ صاحب کردار بن گئے۔ تبدیلی یہ آئی ہے کہ جہاں سچ نہیں تھا وہ صداقت کے امام بن گئے۔ تبدیلی یہ آئی ہے جہاں ظلم تھا وہ عدالت کے امام بن گئے۔ تبدیلی یہ آئی ہے جہاں پر بے حیائی تھی وہ حیا کے امام بن گئے ہیں۔ تبدیلی یہ آئی ہے کہ ایک ایسی جماعت تیار ہوئی جو کبھی کنتم علی شفا حفرۃ من النار کا مصداق تھی، جو اپنے عمل کی بنا پر جہنم جانے کی مستحق ہو گئی تھی۔ اب یہ تبدیلی ایسی آئی ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ چلتے زمین پر ہیں مگر اتنے عظیم ہو گئے ہیں کہ ان کے قدموں کی آہٹیں جنت میں سنائی دیتی ہیں۔ یہ تبدیلی آئی ہے حضور کے تشریف لانے سے، اور اس تبدیلی کا آغاز ہوا حضور کی ولادت کے وقت۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا وقت آیا تو اس تبدیلی کا آغاز ہوا، اور جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کے بعد تو اس تبدیلی پر جوانی آئی۔ تبدیلی کا آغاز ہوا کیسے؟ یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے بھی لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بچے پیدا ہو چکے تھے، اب بھی پیدا ہو رہے ہیں، قیامت تک بھی پیدا ہوتے رہیں گے، مگر یہ تبدیلی حضور کے آنے سے آئی ہے۔ یہ عجیب تبدیلی کی ابتدا ہے کہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، میرا لال، میرا لخت جگر جب میرے پیٹ مبارک میں آیا تو رب نے مجھے یہ کمال عطا کر دیا کہ میں جب چلتی ہوں تو میں دیکھتی اور سنتی ہوں کہ جنگلوں کے پتھر اور جنگلوں کے درخت اور پتھر بھی مجھے سلام کرتے ہیں۔ یہ تبدیلی کی ابتدا ہے کہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے، ماں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ جب میرے پیٹ میں آ گئے تو مجھے سکون ملنا شروع ہو گیا۔ یہ تبدیلی کا آغاز ہے۔ حضور کی ولادت ہو رہی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، فوراً اسے نہلایا جاتا ہے، کیونکہ ماں کی کساوتیں اس پر لگی ہوتی ہیں، انہیں دھویا جاتا ہے۔ لیکن یہ تبدیلی کا آغاز ہے، یہ تبدیلی والے آ گئے، تبدیلی کے امام آ گئے ہیں۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، میرا لال جب پیدا ہوا تو ہم دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یوں لگا جیسے انہیں کسی نے نہلا کے بھیجا ہے، انہیں کسی نے پاک صاف کر کے بھیجا ہے، ان کا جسم اطہر عنبر و کستوری سے زیادہ مہک رہا تھا۔ یہ تبدیلی ہے۔ اور بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی ناف کاٹتے ہیں، لیکن سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ میرے لال کی ناف بھی اللہ نے خود کاٹ کے بھیجی تھی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا ختنہ کرتے ہیں، لیکن فرمایا اللہ نے میرے لال کا ختنہ بھی خود کر کے بھیجا تھا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی روتا ہے، لیکن جب حضور پیدا ہوئے تو روئے نہیں، مسکرا رہے تھے۔
اور یہ کیسے روتے؟ جس نے سب رونے والوں کو ہنسانا ہے، جس نے مظلوموں کے آنسو پوچھنے ہیں، وہ خود رو کے تو نہ آتے نا۔ اور پیدا ہوتے ہی میرے آقا نے سجدہ کیا۔ یہ تبدیلی کا آغاز ہو رہا تھا کہ اب امت سب کو چھوڑ کے رب کے سامنے سجدوں پہ جھکے گی، اور پھر یہی تبدیلی آگے بڑھی ہے۔ جناب عبد المطلب فرماتے ہیں میں کعبہ میں سویا ہوا تھا، اچانک میرے کانوں میں آواز پڑی کہ سارے بت گر گئے ہیں اور ہر بت سے آواز آ رہی ہے اللہ اللہ۔ میں حیران ہو کے جو اٹھا، ادھر دیکھا تو ادھر بلانے والے نے کہا مبارک ہو آپ کے گھر میں، عبداللہ کے گھر میں اللہ نے چاند جیسا حسین بیٹا عطا فرما دیا۔ ادھر یہ مبارک ملی، ادھر بتوں سے اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہوئیں۔ اللہ نے اشارہ کیا عبد المطلب اب وہ آ گئے ہیں جن کے قدموں کی برکت سے کعبہ کو بتوں سے پاک کر کے اللہ کے نام سے آباد کیا جائے گا۔ یہ تبدیلی کا آغاز ہے۔ ایران کے آتش کدہ میں آگ جل رہی تھی، ایرانی آگ کی پوجا کرتے تھے، مجوسی تھے، اور ہزاروں سال سے اس پر ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں آیا تھا کہ وہ بجھی ہو۔ مگر جب اس تبدیلی کا آغاز ہوا، ادھر مکہ مکرمہ میں میرے آقا نے آنکھ کھولی، ادھر اچانک آگ بالکل بجھ گئی۔ رب نے بتلایا کہ اب وہ آ گئے ہیں جن کے آنے کے بعد نار کی عبادت ختم ہو جائے گی، پروردگار کی عبادت شروع ہوگی۔ یہ تبدیلی کا آغاز ہے۔ یہ مختلف واقعات ہوئے، میں ان کو ایک ایک کو گنواتا جاؤں تو وقت بہت لگے گا۔ آگے چلیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن، بچپن، لڑکپن، جوانی، ہر ایک مرحلے پر اس تبدیلی کی مختلف شکلیں خلاق عالم نے دنیا کو دکھائی ہیں۔ لیکن اس تبدیلی پر جوبن آیا جب غار حرا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ پر پہلی وحی اتری، تو اس تبدیلی پر جوبن یوں آیا کہ محمد ابن عبداللہ کا تعارف اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے ہونے لگا۔ آپ کے سر اقدس پر حقیقتاً اور ظاہراً بھی تاج نبوت سجا دیا گیا۔ اب اس تبدیلی کے نتیجے میں وہ جماعت تیار ہونے کا وقت آ گیا جو حقیقت میں انقلابی جماعت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر جب اعلان کیا، کوہ صفا پہ سب کفار کو بلایا، بڑے بڑے سردار آ گئے، آپ کو صادق اور امین کہنے والے آ گئے۔ اب تبدیلی، حقیقی تبدیلی لانے والی سرکار نے پہلا خطبہ دیا۔ کہتے ہیں نا تبدیلی سرکار کا پہلا بیان کیسا تھا اور اب نظام کیسا ہے، یہ تو الگ بات ہے نا۔ میں اس سرکار کی بات کر رہا ہوں جن کی تبدیلی کو دوستوں نے نہیں، دشمنوں نے بھی مانا ہے۔ اب سب سے بڑی تبدیلی لانے والی ہستی کا پہلا خطاب ہے، اور اس پہلے خطاب میں سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا۔ بڑے بڑے کافر جمع ہیں، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ و شیبہ، دیگر رؤسائے کفار مکہ سارے جمع ہیں۔ آپ نے انہیں خطاب کیا، فرمایا هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، بتاؤ نا لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں نے تمہارے اندر زندگی کے 40 سال گزار دیے ہیں۔ هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، بتاؤ نا تم نے عمل کی دنیا میں، کردار کی دنیا میں مجھے سچا پایا یا اس کے برعکس پایا۔ هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، بتاؤ نا میری زندگی کے ماہ و سال،
میری زندگی کے لیل و نہار، نشست و برخاست، صبحیں شامیں سب آپ کے سامنے گزری ہیں۔ میری 40 سالہ زندگی کی چادر کے کسی کونے پر کوئی داغ دکھائی دیتا ہے تمہیں کہ نہیں؟ جربنا لک مرارا ما وجدناک الا صدقا، کفار مکہ نے کہا ہم نے آپ کو بار بار آزمایا لیکن ہم نے آپ کے کردار میں صداقت و دیانت کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، ہم نے آپ کو صادق دیکھا ہے، امین دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج آنے والی ہے جو تم پہ حملہ کر لے گی، مان لو گے؟ انہوں نے کہا ہم دیکھیں گے، اگر ہمیں نظر نہ بھی آئے تو ہم یوں سمجھیں گے ہماری آنکھیں جھوٹ کہہ سکتی ہیں لیکن آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا، ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں لیکن آپ کی زبان غلط نہیں بول سکتی۔ اس یقین دہانی کے بعد تبدیلی لانے والے امام اعظم نے پہلا خطبہ دیا، فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں پھر کہہ دو نا لا الہ الا اللہ، زبان سے کہہ دو، دل سے مان لو اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ مسجود مطلوب حاجت روا مشکل کشا کوئی نہیں۔ یہ جن کو تم نے ہاتھوں سے بنا کے پوج رکھا ہے، جو بیت اللہ میں 360 رکھے ہوئے ہیں، ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیوں سے کچھ نہیں ہوتا، ارے ہاتھوں سے بنائے ہوئے اصنام سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے وہ رب رحمان سے ہوتا ہے۔ یہ پہلا خطبہ دیا اور سارے بگڑ گئے۔ ابو لہب یہ میرے آقا کا سگا چچا تھا اور یہی تھا جس نے ولادت پر خوشی مناتے ہوئے نوکرانی کو آزاد کیا تھا۔ اس نے پتھر مار کے پھینکا اور بددعائیہ جملے کہے معاذ اللہ، لیکن یہ حقیقی تبدیلی ایسی تبدیلی تھی کہ یہ رکی نہیں، ظلم ہوا، تشدد ہوا، لیکن یہ تبدیلی آگے بڑھتی رہی، یہ انقلاب آگے بڑھتا رہا، اپنا راستہ خود بناتا رہا، اور اکا دکا کر کے لوگ دامن رسالت کے ساتھ منسلک ہوتے رہے، کبھی 1 آ گیا، کبھی 2 آ گئے، کبھی 3 آ گئے، کبھی 4 آ گئے، ادھر سے ظلم تشدد بھی بڑھتا رہا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انقلابی دعوت لے کر صبح و شام مکہ کی گلیوں میں، عکاظ کے میلوں میں، طائف کے بازاروں میں، جہاں جہاں میرے آقا کو موقع ملا اپنا تبدیلی والا، حقیقی تبدیلی والا پیغام، حقیقی امن والا پیغام لے کر جاتے رہے، اور اس پیغام کے راستے میں جو رکاوٹ آئی اسے خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر کے لوگوں کو اپنا پیغام سناتے رہے، یہاں تک کہ مکہ والوں نے جو ظلم کیے انہیں برداشت کیا، خیال آیا کہ شاید طائف والے مان جائیں، وہاں تشریف لے گئے، انہوں نے بھی توہین آمیز جملے کسے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنی بگڑی ہوئی اوباش نسل کو لگایا، انہوں نے رسول اللہ پر پتھر برسائے، میرے آقا کی مبارک پنڈلیاں زخمی ہوئیں اور خون بہا، یہاں تک کہ مقدس جوتے بھی لہولہان ہو گئے، مگر یہ نعرہ حقیقی تبدیلی کا تھا، رکا نہیں۔ حضور غمگین ہو کر تشریف لائے ہیں طائف سے باہر، تو جناب جبرائیل پرواز کرتے ہوئے آئے اللہ کے حکم پر، اور پہاڑوں کے نگہبان فرشتے کو بھی رب نے بھیجا،
حضرت جبرائیل نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہاڑوں کا نگہبان فرشتہ ساتھ لایا ہوں، آپ کے لب ہلانے کی دیر ہے، دونوں پہاڑوں کو ملا کر آپ کے گستاخوں کو یوں پیس دیا جائے گا جیسے چکی میں دانہ پیس دیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا لا نہیں جبرائیل، میں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا، میں امید رکھتا ہوں یہ نہیں تو ان کی نسلوں سے اللہ ایسے افراد نکالے گا جو میرے پیغام کو دنیا میں لے کے چلیں گے۔ یہ وہ حقیقی تبدیلی اور حقیقی انقلاب تھا جو اس انداز میں آگے بڑھا۔ رکاوٹیں دن بدن بڑھتی رہیں، ایک وقت آیا کہ میرے آقا کو مکہ چھوڑنا پڑا، اور گھر چھوڑنا کوئی آسان ہے؟ اور یہ تبلیغ والے ساتھی جو 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے جاتے ہیں، انہیں تجربہ ہوتا ہے، اور یہ بھی اس جا رہے ہوتے ہیں اپنی مرضی سے، اور پھر یہ امید بھی ہوتی ہے کہ 40 دن کے بعد 4 مہینوں کے بعد 1 سال کے بعد واپس آئیں گے۔ اور جب بندے کو کوئی نکال دے کہ چھوڑو یہاں نہیں رہنا، تم نے اپنے گھر بار مال سب کچھ یہی چھوڑ کے نکلو یہاں سے، تو یہ کتنا مشکل ہے۔ میرے آقا مکہ مکرمہ چھوڑ رہے اور مبارک آنکھیں برس رہی ہیں، آنسوؤں کی برسات ہے، ابو بکر ساتھ ہے، اور میرے آقا پیچھے مڑ مڑ کے بیت اللہ کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں نا، ہم 1400 سال بعد اتنی تمنا رکھتے ہیں کاش کہ کوئی وقت ایسا آئے ہم بیت اللہ سے لپٹ جائیں۔ میرے آقا کو بیت اللہ سے کتنا پیار ہوگا، اور بار بار حضور بیت اللہ کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کعبہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، لیکن کیا کروں یہاں والے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ اور میرے آقا کے مقدس آنسوؤں کو بہتے ہوئے جو رب نے دیکھا تو تسلی کے لیے پوری سورہ قصص اتار دی، جس کا پیغام یہ تھا کہ میرے نبی گھبراؤ نہیں، اس انقلاب کا پیغام جس نے بھی دیا اس پر مشکلات آئی ہیں۔ آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے بھی وطن چھوڑا، اور پھر ہم نے ان کو عزت کے ساتھ اپنے وطن میں لوٹا کے دکھایا، آپ کو بھی غلبے کے ساتھ اپنے وطن میں لوٹا کے دکھائیں گے۔ یہ رب نے تسلی دی۔ حضور مدینہ منورہ تشریف لائے، اور یہاں پر پھر یہ تبدیلی اور یہ انقلاب پھلا پھولا ہے، اور یہاں آ کے وہ جماعت تیار ہوئی ہے جس نے حقیقی معنوں میں حضور کی لائی ہوئی تبدیلی کو عملی دنیا میں پیش کیا۔ دیکھیں وہاں پر ظلم تھا تو اس تبدیلی کے اندر عمر عادل پیدا ہوا ہے، وہاں پہ پاکیزہ رشتوں کو ہوس تک کا نشانہ بنا دیا جاتا تھا، لیکن جب حضور نے تبدیلی لائی ہے تو کیسے افراد تیار ہوئے ہیں۔ دیکھیں ایک جنگ کے موقع پر ایک خاتون قیدی بنا کے لائی گئی، اور خاتون بھی سردار کی بیٹی۔ میرے آقا نے دیکھا کہ عورت آئی ہے اور سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، تو حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک کندھے سے چادر اتار کے صحابہ کو فرمایا کہ یہ چادر اس عورت کو دے دو، میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ کسی کافر کی بیٹی کا سر بھی ننگا ہو۔ آپ نے وہ چادر عطا فرمائی، اور نبی کی چادر سر پہ جائے اور اثر نہ دکھائے، یہ تو نہیں ہوگا نا۔ پھر جب اس سردار کی بیٹی کے سر پہ صحابہ نے چادر رکھی، اللہ کے نبی کی مقدس چادر تھی، اس نے دماغ کے ذریعے ایسا اثر ڈالا کہ اس نے کہا مجھے لے چلو آقا کی خدمت میں، جس دین میں جس اسلام میں یہ تبدیلی اخلاق کی آئی ہے میں بھی اسی کے دامن سے وابستہ ہونا چاہتی ہوں۔ اس عورت نے کلمہ پڑھا، آپ نے فرمایا تو آزاد ہے۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آزاد ہوں تو مجھے واپس اپنے گھر پہنچا دیں، مجھے واپس اپنے گھر جانے دیں۔ آپ نے فرمایا آپ کو جانے کی اجازت تو ہے، لیکن ہمارے قانون میں کسی عورت کو تنہا سفر کرنے کی اجازت نہیں،
میں تیرے ساتھ اپنے تربیت یافتہ 2 شاگرد بھیجوں گا۔ اب دیکھیں نا، وہ معاشرہ جس میں پہلے پاکیزگی کا کوئی وجود نہیں تھا، ان کو حضور نے جو تیار کیا تو اتنے اعلیٰ ہو گئے کہ ایک خاتون 2 شاگردوں کے حوالے کی جا رہی ہے کہ اس کو اپنے گھر کی دہلیز تک پہنچا کے آؤ۔ یہ 2 صحابہ چلے، وہاں سے کافی سفر تھا، درمیان میں جنگل، صحرا، ہر قسم کا ماحول، لیکن ان کی نظریں جھکی ہوئی ہیں، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہیں، ان کے ذہنوں میں قرآن گونجتا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ مومنین سے کہہ دیجیے اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، پاکیزہ رہیں، پاک دامن رہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ صحابہ کرام کے دلوں پر یہ آیتیں میرے آقا نے نقش کر دی، کردار میں ایسی تبدیلی آئی ہے، غیر محرم اور اجنبی خاتون ہے، 2 صحابہ کے درمیان میں چل رہی ہے، مگر مجال ہے کہ کسی کی نگاہ اٹھ جائے۔ یہ نظریں جھکی ہوئی ہیں، حقیقی تبدیلی کے نتیجے میں تیار ہونے والا معاشرہ، نظریں جھکی ہوئی ہیں، سفر جاری ہے، چلتے چلتے وہ وقت آیا ہے جب اس عورت کا مقام آ گیا، اس کے گھر کی دہلیز آ گئی، اور اوپر چوبارے سے اس کے بھائی نے اپنی بہن کو جب 2 اجنبیوں کے درمیان دیکھا تو کہا خبردار اس گھر میں داخل نہ ہونا، میری بہن اور 2 اجنبیوں کے درمیان تم نے یہ کیا کر دیا؟ اس نے کہا میرے بھائی جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، ذرا میری بات سن لینا، فیصلہ پھر کرنا۔ وہ گھر کے اندر چلی گئی اور اپنے بھائی جناب عدی ابن حاتم سے کہا میرے بھائی میں تیرے ساتھ ایک ماں باپ سے پیدا ہوئی ہوں، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے، جس باپ کا خون تیری رگوں میں گردش کر رہا ہے اسی باپ کا خون میری رگوں میں بھی گردش کر رہا ہے، لیکن میری بات سننا، آج تک میں نے اپنے متعلق تیری آنکھوں میں وہ حیا نہیں دیکھا ہے جو محمد کے شاگردوں میں دیکھا ہے۔ یہ بات سن کے نا وہ جو کفر شرک کا پتھر تھا وہ بھی آنکھوں کے راستے چھم چھم برس پڑا۔ عدی ابن حاتم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا میری بہن اگر حضور نے ایسا بہترین معاشرہ تیار کیا ہے تو مجھے بھی وہاں لے چلو، میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ وہ بھی صحابی بنے۔ یہ اس انقلاب کے نتیجے میں ایسی تبدیلیاں آئی ہیں، اور یہ تو انسان ہے نا، میرے آقا نے انسانوں پہ محنت کی، میرے آقا کی تبدیلی تو وہ تبدیلی ہے جو صرف انسانوں میں نہیں حیوانوں میں بھی آئی ہے۔ کبھی یہ تھا کہ انسان خدا رسول کو نہیں پہچانتے، اور یہ ایسی تبدیلی آئی کہ حیوان بھی پہچاننے لگے۔ ایک دیہاتی آیا نا، اسے حضور علیہ السلام نے دعوت دی، یہ عرب پہلے گو کھاتے تھے، بعد میں حرام ہوئی ہے، حضور علیہ السلام نے اس کی ممانعت کا خود اعلان فرمایا ہے، ابتدائی اسلام میں بھی کھائی جاتی تھی۔ تو اس نے گو شکار کی ہوئی تھی تھیلے میں، جب اس کو دعوت دی گئی اس نے کہا میں تب مانوں گا جب آپ کو یہ مردہ گو مان لے۔ اب حضور علیہ السلام نے اس بند تھیلے میں مردہ گو کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یا زب، اے گو، میرے آقا کی مقدس زبان سے جو جملے نکلے تو تھیلے میں بند مردہ گو میں جان آ گئی، اس میں حرکت ہونے لگی، تھیلے کا منہ کھلا
اور وہ باہر نکل کے کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، فرمائیے جو حکم ہے سر تسلیم خم ہے۔ آپ نے فرمایا بتانا میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کو رب نے یہ شان دی ہے یا زین من وافا یوم القیامہ، آپ کو رب نے یہ شان دی ہے کہ قیامت کا دن یوں تو بڑا ہولناک ہے، لیکن جو آپ کے قدموں سے وابستہ ہو جائے گا آپ کی برکت سے قیامت کا ہولناک دن بھی پرسکون ہو جائے گا۔ یہ ایسی تبدیلی ہے جو حیوانوں پر بھی ہے، اور آگے چلیں تو میرے آقا کی وہ تبدیلی ہے جو صرف حیوانوں پر نہیں، صرف نباتات پر نہیں، بے جانوں پر بھی آئی ہے۔ پتھروں نے حضور کو سلام کیا اور لکڑیوں نے، اور ایسی تبدیلی تو دنیا نے دیکھی نہیں تھی نا۔ یہ تو تھا کہ انسان کسی کی جدائی میں روئے، میرے آقا کے آنے سے وہ تبدیلی آئی کہ میرے آقا کی جدائی میں لکڑیاں بھی رونے لگی۔ بخاری شریف میں ہے کہ جب تک ممبر نہیں بنا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو کھجور کا ایک تنا تھا، اس کے اوپر یوں سہارا لے کر خطبہ ارشاد فرماتے۔ پھر ایک وقت آیا کہ آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا، اور آپ جب پہلا خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ تشریف فرما ہوئے تو اس کھجور کے تنے سے یوں بلکنے کی آواز آئی جیسے کوئی بچہ تڑپ کر ماں کی جدائی میں روتا ہے۔ وہ کھجور کا تنا رونے لگا حضور کی جدائی میں۔ میرے آقا سمجھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز کو سن کر مبارک ممبر سے اترے اور اپنا مبارک ہاتھ یوں کر کے جو اس تنے پہ رکھا تو روتا ہوا تنا چپ ہو گیا کہ اب نبی کا ہاتھ آ گیا ہے۔ وہ رویا کیوں تھا کہ پہلے مبارک ہاتھ رکھ کے خطبہ دیا جاتا تھا، اب میں اس سعادت سے محروم ہو گیا ہوں، اس جدائی میں رویا۔ میں دو باتیں کہتا ہوں، میرے آقا کی تبدیلی وہ تبدیلی ہے جس تبدیلی کے نتیجے میں پتھروں اور لکڑیوں کو بھی شعور آ گیا، اور میرے آقا کی تبدیلی وہ تبدیلی ہے جس کے نتیجے میں پتھروں لکڑیوں میں بھی حیات آ گئی۔ لوگ نبی کی حیات نہیں مانتے، یہ تو وہ ہیں جن کا ہاتھ لکڑی کو لگ جائے وہ بھی زندہ ہو جاتی ہے۔ عجیب انقلاب ہے۔ بہرحال میں بات کر رہا ہوں انقلاب پیغمبر، اور حقیقی تبدیلی کردار کی تبدیلی ہے جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے لائی ہے۔ ایک صحابی ہیں ابو مرصد رضی اللہ تعالی عنہ، قبول اسلام سے پہلے کہیں ناجائز تعلق تھا۔ ظاہر ہے کلمہ پڑھنے سے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ قبول اسلام سے پہلے کہیں انوالومنٹ تھی، جب کلمہ پڑھ لیا تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے مدینہ منورہ ہجرت کر لی۔ ایک دن کسی کام سے جو مکہ مکرمہ آئے تو جہاں وہ پہلے تعلق تھا اس نے انوائٹ کیا کہ آج آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں، حالات بڑے سازگار ہیں، مگر ان کی نظریں جھکی ہوئی ہیں۔ ادھر سے دعوت گناہ دی جا رہی ہے اور ادھر سے کوئی رسپانس نہیں، یہاں تک کہ نظر ہی نہیں اٹھتی۔ اس نے کہا ابو مرصد میں وہی ہوں جس کے پیچھے گلیوں میں پھرتے تھے اور جس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے تو ترستا تھا، میں وہی تو ہوں۔ آج کیا بات ہے کہ تیری نظر اٹھتی نہیں؟ تو فرمایا تجھے کیا پتا ہے جن نظروں میں آمنہ کے لال کا چہرہ سما جاتا ہے پھر وہ غیر پر نہیں اٹھتی۔ سبحان اللہ۔ یہ تبدیلی ہے، حقیقی تبدیلی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کے نتیجے میں آئی ہے۔ صحابہ کی وہ مقدس جماعت تیار ہوئی ہے۔ اور دیکھیں نا، یہ وہ زمانہ ہے جب لوگ خود تو ٹھیک نہیں ہوتے، صحابہ کی غلطیاں نکالتے ہیں۔ آج کے فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ ہے، صحابہ کی غلطیاں نکالتے ہیں کہ فلاں صحابی نے یہ کیوں کیا، فلاں صحابی نے یہ کیوں کیا۔ بھائی اگر کسی صحابی سے
بشری تقاضوں کے مطابق یا شریعت کی حدود کی تکمیل کے لیے کچھ ہوا ہے تو جہاں اس کو دیکھتے ہو اس کی توبہ کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اگر ان سے کچھ ہوا شریعت کی تکمیل کے لیے ان سے کروا دیا گیا، ان کی قربانی لی گئی، تو یہ بھی تو دیکھو کہ ان کی توبہ انہوں نے کیسے کی اور رب نے قبول کیسے فرمائی، اور قبولیت کی گارنٹی خدا نے دی یا محمد مصطفیٰ نے دی؟ میں ایک بات صرف پیش کر کے بات ختم کر رہا ہوں، ایک واقعہ۔ ایک خاتون ہے، مرد نہیں، عورت ہے، اور اس سے غلطی ہو گئی جس کے نتیجے میں رجم ہوتا ہے۔ اور یہ کیوں ہو گئی؟ رجم کیوں کروایا گیا؟ دراصل اللہ یہ چاہتے تھے کہ میرے نبی کا قانون اتنا مکمل ہو جائے، کل کو کوئی یہ نہ کہے یہ سزا ظلم ہے، یہ جواب بھی ہو جائے کہ اگر ظلم ہوتا تو اللہ کے نبی کے سامنے نہ ہوتا نا، حضور کے سامنے شریعت کی تکمیل کے لیے قربانی کے طور پر صحابہ اور صحابیات کی جانیں لگی ہیں۔ تو اس سے وہ غلطی ہو گئی جس کے نتیجے میں رجم ہوتا ہے، اور ہوئی تو خفیہ، کسی کو پتہ نہیں ہے، مگر غلطی تو ہو گئی، لیکن اس پر جو ندامت ہوئی ہے نا وہ کتنی عجیب ہے۔ وہ چلی، جاء امرأۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ طہرنی، یہ عورت، یہ صنف نازک میرے آقا کے دربار میں آئی ہے اور آ کے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے وہ غلطی ہو گئی ہے جس کے نتیجے میں حد جاری ہوتی ہے، رجم کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہیں تو ذہنی توازن کھو تو نہیں بیٹھی، کہیں ایسا نہ ہو کوئی چھوٹی موٹی بات ہو اور تو اسے بڑا سمجھ بیٹھی ہو۔ اس عورت نے عرض کی نہیں اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، اور اس غلطی پر دلیل یہ ہے کہ میں امید سے ہوں، مجھ سے جرم ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا چلی جا، جب بچے کی ولادت ہو جائے پھر آنا۔ اب کتنا وقت ہے؟ 7-8 مہینوں کا یہ وقت مل گیا، یہ چلی گئی، معلوم نہیں اس مدت میں کتنے آنسو بہے ہوں گے، کتنی آہیں بلند ہوں گی، کتنی سسکیاں نکلی ہوں گی، اندر جو گناہ کی نفرت کی آگ لگی تھی اس نے کتنا رلایا ہوگا۔ صحابہ کی غلطیاں بیان کرنے والوں ان کی توبہ کو کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ یہ بچہ پیدا ہو گیا 7-8-9 مہینوں کے بعد، یہ بچے کو گود میں لے کر پھر آ گئی یا رسول اللہ اب تو بچہ پیدا ہو گیا، اب تو مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا چلی جاؤ، اسے لے جاؤ، دودھ پلاؤ، جب کھانے پینے لگے پھر آ جانا۔ اب چلی گئی 2 سال دودھ پلانے کی مدت، یہ 7-8-9 مہینے پہلے کے 2 سال، یہ تقریباً 3 سال کا عرصہ گزر گیا، مگر اس کے قول و قرار نہیں بدلے، اس کے آنسو بہتے رہے، اور پتہ نہیں کتنے آنسو بہائے ہوں گے اس خاتون نے، کتنی بار گریہ زاری کی ہوگی رب العالمین کے سامنے۔ یہ پھر آ گئی، بچے کو گود میں لیا ہوا ہے، اس حال میں کہ بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا موجود ہے، اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ اب تو یہ بچہ کھانے پینے لگا ہے، اب تو مجھے پاک کر دیجئے نا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، بچے کے لیے پرورش کا انتظام، اسے سنبھالنے کا انتظام فرمایا، اور اس عورت سے فرمایا اب تیار ہو جا، تجھ پہ اللہ کا حکم پورا ہونے لگا ہے۔ اسے رجم کیا گیا۔ جب اس کی روح پرواز کر گئی، آپ نے صحابہ سے فرمایا تیاری کرو، اس کے کفن کا دفن کا انتظام کرو، جب سارے نظام مکمل ہو جائیں مجھے بتلانا، نماز جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
تجہیز و تکفین کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے ہیں. حضرت عمر سے رہا نہ گیا. آپ نے عرض کیا اتصلی علیہا یا رسول اللہ وقد زنت. اللہ کے رسول آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہو جبکہ اس نے یہ کام کیا ہے. آپ نے فرمایا عمر تجھے کیا پتا ہے انہا لتابت توبتن لو قسمت بین 70 من اہل المدینۃ وسعت لہم. عمر تجھے کیا پتا ہے اس نے ایسی بہترین توبہ کی ہے کہ اگر یہ توبہ مدینہ کے 70 گناہگاروں پہ تقسیم ہو جائے تو اللہ سب کو معاف کر دے گا. یہ اس تبدیلی کے نتیجے میں ایسے لوگ تیار ہوئے جو اولاً اللہ نے انہیں گناہوں سے محفوظ رکھا، اور اگر کوئی بشری تقاضوں کے مطابق یا شریعت کی تکمیل کے لیے کچھ ہو گیا تو پھر رب نے موت سے پہلے انہیں مغفور بنایا، معاف کر کے دنیا سے اٹھایا ہے. ہر صحابی اور ہر صحابیہ اس حال میں دنیا سے گئے ہیں کہ اللہ ان سے راضی تھا، اور جب اللہ راضی ہو گیا تو بعد والوں کو تنقید کا کیا حق ہے؟ ایسے ہی ہے، دو بھائی لڑ پڑے نا اور والد ان کی صلح کروا دے اور کوئی تیسرا اٹھ کے کہے نہیں اس کی غلطی تھی اس کی غلطی تھی، تو اس کو کہا جائے گا بے وقوف، جب باپ نے صلح کروا دی ہے تو تجھے کیا حق ہے باتیں کرنے کا؟ تو جب رب نے انہیں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کہہ دیا ہے تو کسی انجینئر جیسے بد فطرت کو کوئی حق نہیں کہ وہ یوں کہے معاویہ نے یہ کیوں کیا اور جناب عثمان ابن عفان نے یہ کیوں کیا. کسی کو کوئی حق نہیں صحابہ پر تنقید کرنے کا. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ ثقہ عادل اور ہر قسم کی تنقید سے پاک ہیں، اس لیے کہ صحابہ رب کا انتخاب ہے. ارے تم جس کو منتخب کرتے ہو اس پر تنقید برداشت نہیں کرتے ہو. صحابہ نے، اللہ نے جن صحابہ کو منتخب کیا ہے اللہ ان پر تنقید برداشت نہیں کرتا ہے. بہرحال یہ انقلاب پیغمبر، اس کے نتیجے میں صحابہ کرام کی جماعت تیار ہوئی اور ان کی محنتوں سے دین ہم تک پہنچا ہے. ارے انقلاب پیغمبر کے نتیجے میں اور حضور کی لائی ہوئی تبدیلی کے نتیجے میں ہمیں تبلیغ عطا ہوئی ہے. یہ تبلیغی جماعت، یہ تبلیغ کا کام بھی ختم نبوت کے صدقے ملا ہے. رائے ونڈ کا اجتماع آ رہا ہے اگلے مہینے کی 4 تاریخ بروز جمعرات، بلکہ ہم یہاں سے 3 تاریخ بدھ والے دن مغرب عشاء کے بعد روانہ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بھی تیاری کریں. میں اس پر صرف ایک بات کہتا ہوں. میں جو رائے ونڈ جاتا ہوں نا، مولانا خالد صاحب، میں، ہم لوگ اور بھی ساتھی ہوتے ہیں جو جمعہ پڑھا کے جانے والے ہوتے ہیں، تو میرے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے، فضائل اعمال میں بھی یہ روایت نقل کی ہے کہ 2 بندوں کی الگ الگ نماز جو ہے وہ اگر جماعت سے پڑھ لیں نا، 2 بندوں کی جماعت کی نماز 4 بندوں کی الگ الگ نماز سے افضل ہے، اور 4 بندوں کی جماعت کی نماز 8 بندوں کی الگ الگ نماز سے افضل ہے، اور 8 بندوں کی جماعت کی نماز 100 بندوں کی الگ الگ جماعت 100 بندوں کی الگ الگ پڑھنے سے افضل ہے. جب 8 بندوں کی جماعت 100 بندوں کی علیحدہ علیحدہ پڑھنے سے افضل ہے تو رائے ونڈ کے اجتماع میں تو لاکھوں کی جماعت ہوتی ہے نا، تو وہ کتنی افضل ہوگی. اور پھر صاحب ہدایہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے جماعت کی فضیلت پر نا. انہوں نے لکھا ہے کہ جب بندہ جماعت میں نماز پڑھتا ہے نا تو اس میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی نماز اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے. کو کیا پتا ہے کون اللہ کا ولی ہے، تو اللہ کے نیک بندے بھی ہوتے ہیں جن کی نماز اللہ کے ہاں ضرور قبول ہوتی ہے، اور میرے جیسے گناہگار بھی ہوتے ہیں جو ٹوٹی پھوٹی پڑھتے ہیں. تو انہوں نے لکھا ہے کہ جب اللہ کے نیک بندے پڑھتے ہیں نا تو ان کی نماز تو قبول ہوتی ہے. اب اللہ کی رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہونے والوں میں سے کچھ کی قبول کر کے کچھ کی رد کر دے. نیکوں کے صدقے میرے تیرے جیسے بدکرداروں کی بھی قبول ہو جاتی ہے. اور یہ اس مسجد کی بات ہے، ہماری مساجدوں کی بات ہے. رائے ونڈ کے اجتماع میں تو ہمارا یقین ہے
کہ ہزاروں اللہ کے ولی ہوتے ہیں. جب ان صفوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو یہ امید ہوتی ہے کہ یہ نماز انشاءاللہ حشر میں نجات کا ذریعہ بنے گی. تو ان سعادتوں کو حاصل کرنے کے لیے رائے ونڈ کا ارادہ بھی کریں, اور یہ ارادہ صدق دل سے کریں, توفیق اللہ دے گا. حالات اللہ تعالیٰ موافق کرتے ہیں. ہم لوگ جاتے ہیں نا, اور یہ بھی ذہن میں رکھا کریں, فضائل دھکے بھی لگتے ہیں نا, بندے کو کبھی دھکا لگ گیا, کبھی پاؤں پہ پاؤں آ گیا. آپ یہ یقین رکھیں کہ یہ تکلیف آخرت کی تکلیف سے نجات دلائے گی. میں پہلی بار رائے ونڈ گیا تو ظاہر ہے دھکے لگتے ہیں, رش ہوتا ہے ہر جگہ. میں نے دعا کی کہ یا اللہ پاکستان کے سب سے بڑے اجتماع میں لایا ہے, رائے ونڈ کے اندر آنے کی توفیق دی تو بیت اللہ کے اندر جانے کی توفیق بھی دے. اللہ نے دی ہے. اور ادھر رائے ونڈ میں بھی مولانا خالد صاحب اور میں اکٹھے تھے, اور بیت اللہ کے سامنے بھی ہم اکٹھے تھے الحمدللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ رائے ونڈ جانے کی برکت سے اللہ نے بیت اللہ بھی بلا لیا اور روضہ رسول اللہ پہ بھی بلا لیا. تو اس لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں مانگنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے رائے ونڈ بھی جانا ہے. تو سب کا ارادہ ہے نا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ان اجتماعات کو پوری دنیا میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اے الہ العالمین, جو کچھ کہا سنا ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان پروگراموں کے سلسلے میں جو ساتھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, تعاون کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, انتظام کرتے ہیں, اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما. اللہ سب کی بگڑی بنا دے, سب کی مشکلات کو آسان فرما. اے پاک پروردگار, ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت نصیب فرما, آپ کی کامل اتباع نصیب فرما, اور ہماری طرف سے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرما. اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, رحمت کی بارشوں کا نزول فرما, تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما, پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما, مشکلات حل فرما. اے اللہ جن لوگوں کی برکت سے ہم تک دین پہنچا ہے, اللہ ان میں سے جو زندہ ہیں ان کے علم, عمل, عمر میں برکتیں عطا فرما. جو دنیا سے تشریف لے گئے ہیں یا اللہ ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا, ان کی سیاحت سے درگزر فرما, حسنات کو قبول فرما. یا اللہ ان کے فیض کو دنیا میں عام فرما. اے پاک پروردگار عالم, ہمارے استاد جی مولانا عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ, ان کی یہاں پر بہت خدمات تھیں اور ہم جیسے لوگوں کی تربیت انہوں نے کی, انہیں بہت بہت جزائے خیر عطا فرما. اور یا اللہ ان کے خادمین اور جانشینوں کو ان کی شیان شان صفات نصیب فرما. یا اللہ راحیل بھائی کو مکمل طور پر صحت کامل عاجلہ نصیب فرما, اسے یا اللہ اپنی قوت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما. اے پاک پروردگار, جنہوں نے ہمیں دعاؤں کا حکم فرمایا ہے, جن کے حقوق وابستہ ہیں, جو امیدیں رکھتے ہیں, یا اللہ سب کی بگڑی بنا دے. یا اللہ اس مسجد کے یا اللہ پختہ نمازی حاجی صاحب حاجی سردار علی صاحب بیمار ہیں, یا اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے پاک پروردگار, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی برکت سے یا اللہ ہماری دنیا اور آخرت میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ جو ساتھی ان پروگراموں میں آتے ہیں ان کا آنا قبول فرما, سننا اور سنانا قبول فرما. اے پاک پروردگار, جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں انہیں ظلم سے نجات نصیب فرما, طالبان کو اور زیادہ استحکام نصیب فرما, تمام تر شرور و فتن سے, حاسدین کے حسد سے اور نظر بد سے پورے افغانستان کی اور پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما. ہماری دعاؤں کو فقط اپنے فضل و کرم کے ساتھ شرف قبولیت عطا فرما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک. تو سر جڑا تھی مٹھائی
السلام خیریت الحمدللہ شکر وعلیکم السلام الحمدللہ اللہ شکر السلام علیکم وعلیکم السلام خیریت الحمدللہ اللہ شکر آپ سب پڑھیں السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خیریت جی السلام علیکم آپ سے بول رہے ہو السلام علیکم سلام سلام کیا حال خیریت انشاءاللہ الحمدللہ اللہ شکر Recorder. 55 minutes 40